میری وجہ سے یہ سایہ جو ہے وہ وجود میں آیا ہے، بس سائے کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ سایہ بھی سجدہ ریز ہے، اور سایہ ویسی بھی ہمیشہ زمین پر لیٹا ہوا ہوتا ہے، بچھا ہوا ہوتا ہے، حالت خضوع میں ہی ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو بھی حالت سجدہ کہا جا سکتا ہے۔ آیت 16 ہے قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان سے پوچھئے کہ آسمانوں اور زمینوں کا رب کون ہے۔ قُلِ اللَّهُ، کہہ دیجئے کہ آسمانوں اور زمینوں کا رب اللہ ہے۔ من قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا۔ یہاں توحید خالقیت سے توحید ولایی تک آیا جا رہا ہے۔ توحید ولایت میں اور حکومت میں بھی توحید ہے، ربوبیت میں بھی توحید ہے۔ ربوبیت پہلے آ چکی ہے۔ آواز میری صاف، باقیوں کو صاف آ رہی ہے؟ صرف ایک پارٹیسپینٹ کو نہیں آ رہی ہے؟ سب کے لیے آواز میں پرابلم ہے؟ کلیئر ہے آواز؟ آپ کے اپنے اسپیکر کی طرف کا شاید مسئلہ ہو۔ اچھا، پہلے تین چیزیں، ایک توحید در خالقیت ہے۔ توحید در خالقیت کا مطلب یہ ہے کہ خالق صرف خدا ہے، اور ہم بہت سی آیاتوں میں پڑھ کے بھی آئے ہیں اور قرآن میں موجود ہے کہ مشرکین سے بھی جب پوچھا جاتا تھا زمین اور آسمان کو کس نے خلق کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں لَيَقُولُونَ اللَّهُ، کہ خالق زمین و آسمان خدا ہے۔ یہاں تک زمین و آسمان تک وہ خدا کو ہی خالق مانتے تھے۔ اس کے بعد کچھ چیزوں میں مشرکین بھی شرک کرتے تھے خالق در توحید در خالقیت میں، اور اس میں چھوٹے لیول پر وہ باقی بتوں کو اور شرکا جو خدا کے شریک جنہیں قرار دیتے تھے انہیں بھی مقام خالقیت سے نوازتے تھے۔ یہاں جب خالق قل من رب السماوات والارض، اب خالقیت کے بعد ربوبیت کی بات آئی ہے، یعنی توحید خالقیت سے توحید ربوبیت پر کون ہے رب سماوات اور اب ارض کون ہے؟ قل اللہ، اللہ ہے۔ پھر فرمایا، پھر کہہ دیجئے کہ پھر جب رب خدا ہے، توحید خالقیت سے توحید ربوبیت، توحید ربوبیت سے توحید ولایت تک آیا جا رہا ہے، پھر تم کسی اور کو، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو ولی کیوں مانتے ہو؟ لا یملکون، ایسے کو ولی مانتے ہو، ایسے کو حکومت دے دیتے ہو، ایسے کی حکمرانی کو تسلیم کر دیتے ہو، ایسے کو اپنا ولی اور اولیاء کہتے ہو۔ لا یملکون لانفسہم، جو کہ قدرت نہیں رکھتے اپنے لیے، نفعا ولا ضرا، جو نہ کوئی فائدہ رکھتے ہیں اپنے لیے، اپنے نفع نقصان کے بھی وہ مالک نہیں ہے۔ لا یملکون، مالک نہیں ہے نہ اپنے نفع کے نہ اپنے نقصان کے۔ قل، کہہ دیجئے، هل یستوی الاعمی والبصیر، کیا اندھا اور بینا، نابینا اور بینا، اندھا اور جو بصارت رکھتا ہے وہ برابر ہے؟ ام هل تستوی الظلمات والنور، کیا ظلمات اور نور برابر ہیں؟ ام جعلوا للہ شرکاء، یا تم نے اللہ کے لیے شریک قرار دیا، خلقوا کخلقہ فتشابہ الخلق علیہم، کہ انہوں نے بھی، جن شرکاء کو تم جب توحید یعنی حکومت میں تم شریک قرار دیتے ہو، پھر ربوبیت میں شریک قرار دیتے ہو، تو یہ شریک کیوں قرار دیتے ہو؟ اس لیے کہ انہوں نے کچھ خلق کیا ہے، یعنی ممکن نہیں ہے کہ خالقیت کو ربوبیت سے اور ولایت سے جدا کیا جا سکے۔ ولایت بھی خدا کی ہے اور ربوبیت بھی خدا کی ہے اور خالقیت بھی صرف اور صرف خدا کی ہے۔ وَخَلَقُوا، جو شریک قرار دے رہے ہو، تو کیا انہوں نے خلقوا کخلقہ، جس طرح خدا کی خلقت ہے اس طرح انہوں نے کوئی پیدائش کی ہے، کوئی چیز کو انہوں نے کریٹ کیا ہے جس کی وجہ سے تمہیں شبہ ہو گیا ہے اور تم ان کی ربوبیت کے، ان کی ولایت کے قائل ہو گئے ہو؟ قل اللہ خالق کل شیء، دیکھیے بات شروع ہوئی تھی توحید در خالقیت سے، واپس بھی آ کے توحید در خالقیت پہ ختم کر رہے ہیں۔ اس دو بریکٹ میں، توحید در خالقیت کے دو بریکٹ میں توحید در ربوبیت اور توحید در ولایت کو بھی سمو دیا ہے، اور انتہائی خوبصورت یہ پیکج بن کے آپ کے لیے پہنچ گیا ہے۔ قل اللہ خالق کل شیء وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، وہ یکتا ہے اور بڑا غالب آنے والا ہے۔ یہاں پر
جب رب کی پہلے، اب ہم دوبارہ سے تھوڑا سا خلاصے میں دوبارہ بیان کر دوں کہ قل من رب السماوات والارض، توحید خالقیت سے توحید ولایت اور توحید ربوبیت پر، توحید ربوبیت پر آئے، اس لیے کہ یہ بت پرست آسمان اور زمین کو تو خدا کو ہی خالق کرتے تھے، تو آسمان اور زمین ہی کا رب کون ہے اس میں شرک کرتے تھے. یہ ممکن نہیں ہے خالق کوئی اور ہو اور مدبر کوئی اور ہو، اور اس کو ہم پہلی آیت میں اسی سورہ رعد کے حل کر کے آئے ہیں. جو لوگ نہیں تھے اس کو ایک دفعہ سن لیجئے دوبارہ یا پڑھ لیجئے توحید تفسیر الکوثر میں، آپ کو بات وہاں سمجھ میں واضح ہو جائے گی. اچھا، اس کے بعد اب جب رب اور خالق خدا ہے تو تم ایسوں کو کیوں اپنا حاکم بناتے ہو جو اپنا نفع اور نقصان بھی اپنے ہاتھ میں نہیں رکھتے ہیں؟ بس حاکم بنانے کا حق بھی تمہیں حاصل نہیں ہے، تم کسی کو حاکم نہیں بنا سکتے، حق کے حکمرانی بھی صرف خدا کو حاصل ہے. قل هل يستوي الاعمى والبصير، اللہ کے ساتھ ربوبیت میں کسی کو شریک قرار دینا ایسے واضح ہے تو میں یہی سمجھ میں نہ آئے کہ اللہ اور کوئی اور بھی کیا ہو سکتا ہے، رب ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. بینا اور نابینا ایک ہو سکتا ہے، نور اور ظلمت ایک ہو سکتا ہے. اتنا واضح فرق، جتنا نور اور ظلمت میں فرق ہے اتنا ہی شرک اور توحید میں فرق ہے. ام جعلوا للہ شرکاء، یہاں پر توحید خالقیت سے توحید ربوبیت پر استدلال کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اللہ کی ربوبیت کے ساتھ دوسروں کی ربوبیت کے شبہ میں صرف ایک چیز ہو سکتی جس کی وجہ سے شبہ ہو، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے بھی کچھ خلق کر لیا ہو، وہ بھی عدم سے کسی چیز کو وجود دے سکتے ہوں، وجود دینے کے بعد اس کی وہ تدبیر کر سکتے ہوں، اور اس کو دیکھ کے تمہیں کوئی شبہ ہو گیا ہو، جبکہ ایسا نہیں ہے. لئن سألتهم من خلق السماوات والارض، کس نے آسمان و زمینوں کو خلق کیا؟ ليقولن اللہ، اللہ ہے جس نے ان سب کو خلق کیا ہے. انزل من السماء ماء، آیت 17 میں ہم ہیں، اور انشاءاللہ یہ بھی بہت خوبصورت مثال ہے، اور یہ ہماری پریکٹیکل زندگیوں میں یہ آیت ہمیں بہت رہنمائی دے گی، اور ہمیں پوری دنیا کے تمام مشکلات میں ہم نے کس طرف کھڑا ہونا ہے، اور ہم نے چیزوں کی حقیقت کو کیسے دیکھنا ہے، کس ڈیپتھ میں جا کر ہم نے چیزوں کو دیکھنا ہے. یہ آیت ہمیں پوری زندگی کے لیے درس دے رہی ہے. پوری زندگی میں مختلف مراحل میں مختلف چیزیں آئیں گی جہاں آپ کو فیصلہ کرنا مشکل ہوگا. اس آیت کو، اس کے ایک سمپل سی مثال کو سامنے رکھیں گے، آپ کی ساری زندگی نہایت آسان ہو جائے گی. اور آپ کے لیے اس مثال کے ذریعے جو خدا یہاں پر ارشاد فرما رہا ہے، دیکھیے کتنی آسانیاں پیدا ہوں گی. انزل من السماء ماء، اللہ نے آسمانوں سے پانی کو برسایا. فسالت اودیۃ بقدرہا، اور پھر یہ پانی نالوں میں اس کی گنجائش کے مطابق بہنا شروع ہوا. بارش ہوئی، مونسون کا ہمارے ہاں جو سیزن آتا ہے اس میں بارش نازل ہوئی، وادیوں میں پانی بھر آیا، وادی میں جتنا پانی آ سکتا تھا اتنا پانی آیا. فاحتمل السیل زبدا رابیا، اس کے بعد جو سیل جاری ہوا ہے، وہاں سے جو سیلاب بہ رہا ہے، اس سیلاب نے پھولے ہوئے جھاگ کو اٹھایا. زبد جھاگ، رابیہ ربا اٹھانے کو کہتے ہیں، بلند ہونے کو کہتے ہیں. یہ جو پانی چلا، اس پانی نے جب مونسون میں آپ نے دیکھا ہوگا جب بہت زیادہ پانی آ جائے اور نالا بھر جائے تو اس کے اوپر جو ہے وہ اس کے جھاگ پانی کے اوپر بہ رہی ہوتی ہے، اور خاش و خاشاک پانی کے اوپر بہ رہے ہوتے ہیں. وَمِمَّا، یہ ایک مثال ہو گئی، اس کے ساتھ ایک مثال اور آپ کو دے رہے ہیں. پہلی مثال میں اگر میں مختصر کر دوں اور آیت کے الفاظ کو نکال کر، کہ جب پانی سیلابی شکل میں آ رہا ہوتا ہے تو اس کے اوپر جھاگ ہوتی ہے اور خاش و خاشاک ہوتی ہے، اور وہ جھاگ خوب اچھل کود کر رہی ہوتی ہے. دوسری مثال وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ، اور وہ چیز جسے تم آگ میں جلساتے ہو، تپاتے ہو. ابتغاء حلیۃ، زیور بنانے کے لیے، او متاع، یا سامان بنانے کے لیے. کوئی باکس بنانا چاہ رہے ہو، کسی دھات کو تم جب آتش میں تپاتے ہو، گرم کرتے ہو، تو وہاں بھی کیا ہو جاتا ہے؟ زبد مثلہ، اسی طرح کا جھاگ جو ہے اس کے اوپر بھی بیٹھتا ہے. کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، خدا اس طرح حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے. فاما الزبد، یہ جو جھاگ ہے، فیذهب جفاء، یہ جھاگ ناکارہ ہو کر ناپید ہو جاتی ہے.
یعنی جب اس وادی میں سے پانی گزر رہا ہے جب تک وہ سیلابی ریلا آ رہا ہے اوپر جھاگ ہے خس و خاشاک ہے. جب وہ سیلابی ریلا گزر جاتا ہے سیلاب ختم ہو جاتا ہے وہ پانی کسی جھیل میں دریا میں اپنی جگہ پہ آ کے مستقر ہو جاتا ہے تو وہ جھاگ اور خس و خاشاک اسی وادی میں رہ جاتی ہے. وہ اما زبط یہ جو خس و خاشاک تھی فیذهب جفاء یہ جھاگ جو ہے ناکارہ ہو کر ناپید ہو جاتی ہے. واما ما ينفع الناس لیکن وہ پانی جو کیا ہے لوگوں کے فائدے کی ہے فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے. كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ خدا اس طرح مثالوں کو بیان کرتا ہے. اودیہ ہم نے کہا وادی ہے. زبد ہم نے آپ سے کہہ دیا یہ جھاگ کے معنی میں. رابیہ ربو ربا بھی جسے کہتے ہیں اونچی جگہ کو اوپر آنے کو کہتے ہیں. اور جفا اس کوڑے کے خاشاک کو کہتے ہیں جو نالے کے دونوں کناروں پر رہ جاتا ہے. اچھا اب ادھر خدا کیا بیان فرمانا چاہ رہے ہیں اور ہمیں کیا سمجھنا ہے اس آیت سے. اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہو ابھی تک جو ہم نے ترجمہ کیا آیت کا تو بہت بہتر. وَإِلَّا جب بارش آتی ہے جب سیلاب آتا ہے تو سیلاب کی صورت میں سیلابی ریلے میں جو چیز آپ کو نظر آتی ہے وہ اوپر جھاگ اور خش و خاشاک ہوتی ہے اور وہ خش و خاشاک اور جھاگ جو ہے وہ خوب اچھل کود رہی ہوتی ہے اور وہ بہت زیادہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہی ہوتی ہے اور ہم لگتا ہے کہ جو کچھ ہے وہ یہی ہے اس میں سے آنے والی تمام حقیقت یہی خش و خاشاک ہے اور یہی جھاگ ہے. لیکن یہ وقتی ہوتا ہے یہ بہت ٹیمپریریلی اپنی اچھل کود کرتا ہے اور اس کے بعد جب پانی ایک اپنے ذخیرے میں پہنچ جاتا ہے تو یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. حقیقت میں جو مفید چیز پانی ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہی ہے. جو تمہیں نظر آ رہی ہے وہ مفید چیز نہیں ہے وہ رہنے والی چیز نہیں ہے وہ ہمیشہ کی چیز نہیں ہے وہ بیکار سی چیز ہے وہ ایک الوشن ہے خیال ہے برم ہے وہ ختم ہو جانے والی چیز ہے. ہم بھی اپنی زندگی میں اور یہ دھات والی مثال میں ایک دفعہ لے لوں پھر آگے چلتے ہیں. ہم بھی اپنی زندگی میں کیا کرتے ہیں دھات کو اگر ہم نے دیکھا ہو جہاں اس کو گرم کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس کے اوپر بھی ساری میل کچیل اوپر آ جاتی ہے اور اوپر اس کے جو جھاگ سی آ جاتی ہے. اس جھاگ میں کچھ بھی نہیں ہوتا وہ وقتی ہوتا ہے وہ نہ ہی مفید ہوتا ہے. اصل سونا نیچے چھپا ہوا ہوتا ہے. اصل چیز وہ دھات جو نیچے ہے وہ ہوتی ہے. لیکن جو ظاہر بین لوگ ہوتے ہیں ان کی نگاہیں جب ظاہر پہ ہوتی ہے باطن پہ نہیں ہوتی اور وہ ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں تو انہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے. ظاہر پر فیصلہ نہ کرو. ظاہراً تمہیں لگے گا آج اس کا اقتدار ہے اس کی طاقت ہے اس کی بات ہمیں ماننی پڑے گی یہ نہیں مانیں گے تو ہمارا گزارا نہیں چلے گا. یہ جھاگ ہے. یہ جو دنیاوی اقتدار ہے یہ جھاگ ہے. یہ تھوڑے ہی دنوں کی بات ہے. تم تھوڑے دن کے لیے نہیں ہو. تم ہمیشہ کے لیے خلق ہوئے ہو. تم فنا کے لیے خلق نہیں ہوئے ہو. تم بقا کے لیے خلق ہوئے ہو. تم جنت کے لیے خلق ہوئے ہو. تمہیں یہ دنیا یہ زندگی یہ چانس اس لیے دیا گیا ہے کہ جنت میں جاؤ وہاں حکمرانی کرو وہاں تم خود حکمران ہو. اس کو چھوڑ کر یہاں چند روزہ جھاگ اور چند روزہ اقتدار چند روزہ طاقت یہ جو اچھل کود کر رہے ہیں دنیاوی پوچھ اور ہیچ لوگ ان میں تمہاری آنکھیں دھوکہ نہ کھا جائیں. ہر قدم پر یہ آپ کو کام دے گی یہ مثالیں. اگر میں صحیح آپ تک یہ مثال پہنچا سکا ہوں اور اگر نہیں پہنچا سکا ہوں تو آپ ذرا اس کو پڑھیے گا انشاءاللہ اور خدا آپ کو انشاءاللہ اس آیت کو سمجھنے کی توفیق دے گا اور اس مثال کو سمجھنے کے بعد ہم انشاءاللہ اپنی زندگیوں میں بہت آسانی سے فیصلہ کر پائیں گے کہ حقیقت کیا ہے جھاگ کیا ہے ظاہر کیا ہے باطن کیا ہے. ہمارے لیے وقتی مصلحت کس میں ہے ہماری ابدی مصلحت کس میں ہے اور ہم ہمیشہ اپنی ابدی مصلحت کو لیں. وقتی چیزوں کو ہم درگزر کریں. یہ وقتی چیزیں ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. ان میں کوئی نفع نہیں ان میں کوئی فائدہ نہیں ان میں کوئی وفا نہیں ہے. انہیں چھوڑیں اور آ جائیں محمد و آل محمد کے ساتھ راہ نجات پر. نیکسٹ آیت ہے للذین استجابوا لربهم الحسنى جو اپنے رب کو للذین استجابوا جو اپنے رب کی دعوت کو مان لیتے ہیں ان کے لیے بہتری ہے. والذین لم یستجیبوا له اور جو لوگ رب کی دعوت کو نہیں مانتے
وَلَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، رب نے بلایا، اس پر لبیک نہیں کہا، اور اس کو کیا ملا؟ حقیقت نہیں ملی۔ حقیقت کیا ہے؟ وہ پانی کیا ہے؟ وہ دھات کیا ہے؟ وہ معدن کیا ہے؟ وہ اصل ایسنس کیا ہے؟ وہ رب کی دعوت ہے۔ اس رب کی دعوت کو چھوڑ کر اگر میں جھاگ لے رہا ہوں، جھاگ کیا ہے؟ الذین لم یستجیبوا لہ لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، انہیں اگر پوری کائنات، پوری دنیا بھی مل جائے، پوری زمین، یہاں پر کائنات نہیں کہا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، پوری زمین ان کی ملکیت ہو جائے، زمین کے اندر موجود معادن بھی ان کے ہو جائے، ومثلہ معہ، اور اتنا اور بھی مل جائے، لفتدوا بہ، اور ان تمام کو وہ فدیہ دے دیں، راہ خدا میں دے دیں، اولئک لہم سوء الحساب، وقت گزرنے کے بعد پھر آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ خود لبیک کو خدا کی دعوت پر، خدا نے جو دین، آئین، قرآن، اسلام، شریعت، احکام دیے ہیں ان پر عمل کرو، ان پر لبیک کہو، اور متدین بنو، شریعت محمدی پر عمل کرو، حقوق اللہ اور حقوق الناس کا لحاظ کرو، اخلاق، اسلامی اخلاق۔ اللہ اکبر۔ اگر اللہ کی دعوت کو ٹھکرا دیں اور اس کے بعد دنیا ساری تمہاری ہو جائے، اور وہ ساری دنیا تم فدیے میں بھی دے دو، کفارے کے طور پر دے دو، تو بھی تمہارا حساب کیا ہونے والا ہے؟ اولئک لہم سوء الحساب ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وبئس المہاد، کیا برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ اکبر۔ افمن یعلم، آیت 19، افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی، دیکھیے آپ کو بصیرت دیا جا رہا ہے، آپ کی آنکھوں کو کھولا جا رہا ہے، آپ سے کہا جا رہا ہے افمن، آیا وہ شخص، یعنی آپ وہ ہیں جو اس کا علم رکھتے ہیں، جو یہ جانتا ہے۔ الحمدللہ آپ جو قرآن کی کلاس میں بیٹھے ہیں، قرآن کو سن رہے ہیں، اس لیے سن رہے ہیں، یہ کلام الہی ہے، یہ زبان محمد پر جاری ہوا ہے، یہ وحی الہی ہے۔ افمن یعلم انما انزل الیک، کیا جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو کچھ آپ کے رب نے آپ پر نازل کیا ہے، انما انزل الیک من ربک الحق، وہ برحق ہے، وہ کمن ہوا اعمی، وہ اور دوسرا جو قرآن سے بیگانہ ہے، قرآن کو نہیں مانتا ہے، قرآن کی حقانیت کا انکار کرتا ہے، قرآن کے میسج پر عمل نہیں کرتا ہے، لبیک نہیں کہتا ہے، وہ کون ہے؟ وہ اندھا ہے۔ اندھا اور قرآنی، اندھا اور قرآن پر ایمان رکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں، کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت تو بس عقل والے ہی پاتے ہیں۔ الذین یوفون بعہد اللہ، آیت 20، وہ جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، ولا ينقضون المیثاق، اور پیمان کو نہیں توڑتے ہیں۔ یہ تین آیتیں ایک ساتھ پڑھوں گا، اس کے بعد پھر تفسیر کی طرف جائیں گے۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ، آیت نمبر 21، والذین یصلون، اور اللہ نے جن رشتوں کو قائم رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں قائم رکھتا ہے، الذین، وہ لوگ، یصلون، جو قائم رکھتے ہیں، ما امر اللہ، جس کا خدا نے حکم کیا ہے، ان یوصل، کہ ان رشتوں کو قائم رکھو، ان رشتوں کو قائم رکھنے والے ہیں، وَيَخْشَوْنَ رَبُّهُمْ، اور اپنے رب سے خوف رکھتے ہیں، وَيَخَافُونَ سُوءَ الْعَذَابِ، اور سوء عذاب سے بھی وہ خائف ہیں، الَّذِينَ صَبَرُوا، یہی وہ لوگ، ان لوگوں کی صفت بیان ہو رہی ہے جو کہ صبر کرتے ہیں، ابتغاء وجہ ربہم، اللہ کی خوشنودی کی خاطر صبر کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، وہ انفاق کرتے ہیں، سرًّا بھی کرتے ہیں اور علانیہ بھی کرتے ہیں، سیکریٹلی بھی کرتے ہیں اور اوپنلی بھی کرتے ہیں، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور وہ حسنہ، نیکی کے ذریعے برائی کو دور کرتے ہیں، اولئک لہم
عقبی الدار، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں گھر ہے. عقبی الدار، عقبہ میں ان کے لیے گھر ہے، مملکت ہے، سلطنت ہے، اور وہاں ان کی عیاشی ہے. اچھا جی، یہاں پر سب سے پہلے کہا کہ نصیحت اولو الالباب پائیں گے. صاحبان عقل کے پھر یہ 8 اوصاف بیان ہو رہے ہیں کہ جو صاحبان عقل ہیں ان کے یہ 8 اوصاف ہیں. ان میں سے پہلا کیا ہے؟ الذین یوفون بعہد اللہ، جو عہد خدا کو پورا کرتے ہیں. اور وہ عہد جو بے زبان فطرت، جو ہم سب نے الستو ربکم قالوا بھلا، ہم نے جہاں وہ جو میثاق کیا تھا اس میثاق فطرت کو اور اس کے تمام فروعی عہد و میثاق کو، اور پھر لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ کر ہم نے جو میثاق کیا ہے اس میثاق کو پورا کرتے ہیں. الذین یوفون عہد اللہ بعہد اللہ، خدا کا عہد پورا کرتے ہیں. یہ سورہ اعراف کی آیت 172 پر دیکھ لیجئے گا، اس کی تفصیل وہاں پر بھی موجود ہے تفسیر الکوثر میں. والذین یصلون ما امر اللہ، اور ان رشتوں کو قائم رکھتے ہیں جن رشتوں کو قائم رکھنے کا خدا نے حکم دیا ہے. صلہ رحمی کرتے ہیں، اور صلہ رحمی میں صلہ ولایت سب سے اہم ہے. جس صلے کو خدا نے قائم رکھنے کا حکم دیا ہے وہ صلہ ولایت ہے. وہ محمد و آل محمد سے رشتہ ہے. وہ محمد و آل محمد سے جو ہمارا رشتہ ہے اس کی پاسداری، اسے قائم رکھنا. امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے نزلت فی رحم آل محمد علیہ وآلہ السلام. یہ کس کے بارے میں، کن رشتوں کے بارے میں، کس رحم کے بارے میں؟ یہ آل محمد کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ تم اپنے رشتے کو، صلہ رحمی کو آل محمد سے منقطع نہ کرو. اللہ اکبر. اگر ہم سمجھ سکیں ان تمام آیات میں کس طرح یہ توحید پر بات چل رہی ہے، توحید پر بات چلتے چلتے ایک انتہائی اہم جگہ پہ، یہ 2-3 جگہ پہ آیا ہے. انما انت منذر ولکل قوم ہاد، ہدایت صرف ہادی سے کے ذریعے آئے گی. اس کے بعد بھی توحید، اور توحید خالقیت، توحید ربوبیت، توحید حاکمیت، توحید ولایت پر، اور توحید ولایت میں پھر اس امر کا ذکر آ رہا ہے کہ جس ولایت کا ہم نے تمہیں حکم کیا ہے، اور وہ ولایت کیونکہ ہم نے محمد و آل محمد کو عنایت کی ہے، انہیں حق حکمرانی ہے، حق خلافت ہے. اور ان کی حکمرانی کو اگر تسلیم نہیں کرو گے تو تم اولو الالباب نہیں ہو. اگر اولو الالباب میں شامل ہونا چاہتے ہو اور وہی نجات پائیں گے، اگر اولو الالباب نہیں تو اندھے ہو. بہت ہی زیادہ حساس طریقے سے اور لطیف طریقے سے انسان کو باندھ دیا ہے راہ ہدایت پر. اس کے لیے پھر کہیں اور استدلال کرنے کا، ہاتھ پاؤں مارنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی ہے. نبوت سے یہ بات شروع ہوئی ہے. سورہ رات ابتدائی آیت نبوت ہے. نبوت سے شروع کر کے توحید، اور توحید پر گفتگو چل رہی ہے، اور توحید پر گفتگو کرتے کرتے توحید ہی کے ذیل میں ولایت کو اور امامت کو حل کرتے ہوئے جا رہے ہیں. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، خدا کا خوف ہوگا تو اس عہد کا، جو عہد الست، میدان الست میں بھی ہوا ہے، جو عہد میدان غدیر میں بھی ہوا ہے، اس عہد کی پاسداری کرتے ہیں. ولایت کا حق صرف خدا کو ہے، اور خدا نے جس جگہ اس صلہ رحمی کے لیے حکم دیا ہے ان کی پاسداری کرنے والوں کی بات ہو رہی ہے. اور وہ خدا کا خوف رکھتے ہیں، وہ معاشرے کا خوف نہیں رکھتے، وہ کسی اور چیز کا خوف نہیں رکھتے. وہ ان کے فیصلوں کا ملاک صرف اور صرف حکم خدا ہوتا ہے. اللہ کی عظمت اور جلالت کی وجہ سے خوف محسوس کرتے ہیں. وَإِلَّا وہ رحمان و رحیم ذات ہے، وہ خطرناک اس حوالے سے نہیں ہے. یہ خوف اس کی عظمت اور جلالت اور اس کے اوامر کی اطاعت ہے. اللہ اکبر. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم،
اس راہ ولایت میں صبر بھی ہے. راہ ولایت میں جو اولیاء ہیں, جو حکمران ہیں, جو امام ہیں, جو ائمہ ہیں, جو رسول ہیں, انہوں نے بھی صبر کیا ہے اور ہم نے بھی صبر کرنا ہے. اور صبر کیوں کرنا ہے؟ جب مقام صبر آئے گا تو پھر خوشنودی الہی کے لیے صبر کرنا ہے. اور صبر پھر صبر معصیت پر ہے, صبر طاعت پر ہے, اور صبر مصیبت پر ہے. اور اس پہ ہم نے احادیث بیان کی ہوئی, ابھی اگر ہم بیان کریں گے تو طولانی ہو جائے گا, آپ مراجعہ کر سکتے ہیں. یہ چوتھی کوالٹی کیا ہو گئی ان کی کہ وہ صابر ہیں. پانچویں کوالٹی کیا ہے؟ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, وہ نماز پڑھتے بھی ہیں اور نماز کو قائم بھی کرتے ہیں, اور معاشرے میں نماز کے اثرات کو قائم کرتے ہیں, اور معاشرے سے فحشاء اور منکر کا خاتمہ کرتے ہیں. وہ اقامہ صلاۃ کی وجہ سے ہوتا ہے. اور چھٹی خصوصیت اولو الالباب کی, آپ لوگوں کی خصوصیت, آپ اولو الالباب ہیں, تبھی تو قرآن کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ, رزق الہی سے اللہ نے دیا ہے, اللہ نے انفاق کا حکم دیا ہے. کبھی علانیہ دیتے ہیں, کبھی پوشیدہ دیتے ہیں, کبھی اوپنلی دیتے ہیں, کبھی سیکرٹلی دیتے ہیں, کبھی دے کے بتاتے ہیں اور کبھی دے کے چھپاتے ہیں, جہاں جس چیز کی ضرورت ہو. اس لیے کہ خوشنودی خدا جہاں علانیہ میں ہو وہاں علانیہ دیتے ہیں, خوشنودی خدا جہاں پوشیدہ دینے میں ہو وہاں پوشیدہ دیتے ہیں. ان کی اپنی کوئی چوائس نہیں ہوتی ہے, ان کی تمام تر چوائس خدا کی خوشنودی کے مطابق ہوتی ہے. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ, اور نیکی کے ذریعے برائی کو دور کرتے ہیں. نیکی کے ذریعے برائی کو دور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اگر آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے اور اس کے بعد آپ نیکی انجام دیتے ہیں تو وہ نیکی اس برائی کو ختم کر دیتی ہے, ایک. اور گناہ سرزد ہونے کے بعد اگر توبہ کریں تو توبہ نیکی ہے, اس نیکی کے ذریعے اس گناہ کو ختم کر دیتے ہیں, دو. اور تیسرا, اگر کوئی برائی سرزد ہو گئی, مجھ سے کسی کے اوپر ظلم ہو گیا, تو اس پر احسان کر کے, نیکی کر کے اس برائی کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے. اور اگر کوئی دوسرا برائی کر رہا ہے تو اس کو نہی عن المنکر کر کے, یہ خیر ہے, نیکی ہے, اس نیکی کے ذریعے اس برائی کو معاشرے سے ختم کر دیا جاتا ہے. یہ ہم آیت 22 تک الحمدللہ آج کر سکے ہیں. اب بھی اگر آپ کے سوال ہیں, اس لیے کہ ہم تقریباً تھوڑی دیر کے لیے سوال لے سکیں گے, اور اس کے بعد کیونکہ میرا اگلی دوسری کلاس ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا سوال ہے کہ صبر اگرچہ ڈیٹیل میں نہیں, صرف مجھے ایک ون لائنر اسٹیٹمنٹ بے شک دے دیجئے کہ صبر ہے کیا. یہ کہ میں بے بس ہوں, میں کچھ کر نہیں سکتی اور کوئی آپشن نہیں ہے اس لیے میں چپ کر کے بیٹھ جاتی ہوں, یا کہ یہ کوئی ایکٹیو ایکشن ہے کہ میں کر سکتی ہوں, ٹھیک ہے, میں بدلہ لے سکتی ہوں, میں انتقام لے سکتی ہوں, لیکن پھر بھی میں چپ رہوں. جی, تھینک صبر یو. میں جو بدلہ لے سکتا ہے وہ صبر کرے تو اس کے صبر کا مرتبہ زیادہ ہے, اور جو بدلہ نہیں لے سکتا ہے, مجھ پہ ظلم ہوا ہے اور میں صبر کرتا ہوں اس مصیبت پر, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں شکوہ نہیں کرتا بارگاہ الہی میں شکوہ نہیں کرتا, میں اس مصیبت پر کرتا ہوں, میں کچھ بھی نہیں سکتا. کوئی موت میرے گھرانے میں آئی ہے, مجھ پہ کوئی مریضی آئی ہے, کرنے کو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں, لیکن میں صبر کر سکتا ہوں. میں خدا کی خوشنودی کے لیے اس مصیبت پر راضی ہو جاتا ہوں. ون لائنر. تھینک یو. السلام علیکم آقا. ابھی آپ نے جو بات کی تھی کہ جو آیت کا جو لاسٹ والا پہلو تھا جس میں کہ جو نیکی برائی کو نیکی کے ذریعے دور کرتے ہیں, تو کیا اس میں یہ مراد نہیں لیا گیا کہ اگر ہم مطلب کوئی مسئلہ برائی کریں اور ہم اس کے ساتھ بدلے میں اچھائی کریں, اس طرح مطلب جو صبر کا حکم آ گیا اور صلہ رحمی کا حکم آ گیا کہ اپنے مطلب خیر وہ تو اہل بیت آل محمد سے آپ نے کہا ہے کہ مطلب منسوب ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی اگر ہم قرآن مطلب ویسے لٹرل میننگ میں دیکھیں کہ صلہ رحمی حکم میں اگر کوئی برا کر رہا ہے اور ہم اس کے ساتھ اچھائی کریں تاکہ رشتہ جڑا رہے, جس طرح کے حدیث میں حکم بھی ہے. بالکل اسی طرح ہے, یہ صحیح ہے. ادھر سے برائی آ رہی ہے, ادھر سے نیکی چلی جائے اور اس نیکی کے ذریعے اس برائی کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے. یہ بالکل اس کا لیکن کتنی حد تک ہے الاؤ کہ اگر کوئی مطلب مصر رہے کہ مطلب اصرار کرتا رہے, تو کیا ہمیں مطلب اسے پوائنٹ آؤٹ کرنا یا ہمیں آگے اس طرح بدتمیزی کرنا کہ لائک ہم بھی دکھا سکیں گے بھی ہم کوئی وہ یا بیوقوف نہیں ہے یا ہم مطلب اتنے مظلوم نہیں ہے کہ آپ مطلب کتنی حد تک جائز ہوگا, یہ پوچھنا چاہ رہی تھی. یہ تھوڑا سا 2-4 چیزیں مختلف ہو گئی, اس پہ تھوڑا سا تفصیل زیادہ چاہیے ہوگا, میں مختصر کر دیتا ہوں.
مسئلہ صحیح. یہ ہے ایک دفعہ یہ ہے کہ کوئی ظلم کر رہا ہے, اس ظلم کے بدلے آپ احسان کرتے ہیں اور اس احسان سے وہ شرمندہ ہو کر ظلم چھوڑ دیتا ہے. ابھی ہماری بات یہ ہو نہیں، رہی ہے, شرمندہ نہیں ہوتا سپوز اگر وہی آپ کہہ اگنور رہے کر دیا. ہیں, یہ یہاں تک یہ بات ہو رہی ہے. اگر کوئی ظلم کر رہا ہے اور وہ ظلم کرنے پر مصر بھی ہے اور وہ ظلم سے باز نہیں آتا ہے, تو پھر اس ظلم کے سامنے کھڑے ہو جانا ہے. اس ظلم کو, اس کے سامنے ہم اپنے رخسار آگے بڑھا کر نرم ہو کر اس ظلم کو پھیلنے اگر دیں, تو ظالم سے زیادہ یہ جو ظلم کو قبول کر رہا ہے اس کی توبیخ ہوتی ہے. تو ظلم کے تو سامنے کھڑے ہونا. ہم نے پھر وہ گناہ نہیں کیا اگر ہم نے اس طرح کوئی مطلب کبھی کر دیا, مطلب کافی زیادہ اگنور کرنے کے بعد اور پھر کبھی مجبور ہو کے ہم نے کچھ کر دیا, تو یہ گناہ نہیں ہوگا ہمارے اوپر؟ کیونکہ نہیں, ایک حدیث یہ بھی ہے نا کہ اگر آپ کو کوئی, امام کو میں نے کال پڑھا تھا, امام رضا کا شاید, کہ اگر آپ سے کوئی بدتمیزی کرے اور آپ جب تک اسے جواب نہیں دیتے تو آپ مظلوم رہو گے, لیکن اگر آپ اسے جواب دے دیا تو دونوں لیول پہ آ جاتے ہیں, اور دو گناہ زیادہ شروع کرنے والے کا ہوتا ہے. تو اس سنس میں یہ چیز مجھے بڑی کنفیوز کرتی ہے ہمیشہ سے. نہیں دیکھیے, اگر کوئی برا کر رہا ہے اس کے ساتھ برا نہیں کرنا ہے ہم نے. اگر کوئی گالی دے رہا ہے تو میں نے جواب میں گالی نہیں دینی ہے, اس کی تو مجھے کبھی بھی اجازت نہیں, کسی بھی لیول پہ اجازت نہیں ہے. میں جواب, اگر وہ ظلم کر رہا ہے تو میں جواباً احسان کر رہا ہوں اس کے اوپر, برابر ہو, وہ ٹھیک ہو گیا, بہت اچھا ہو گیا. میں, وہ ظلم کر رہا ہے, وہ گولی چلا رہا ہے تو میں بھی گولی چلاؤں گا, اور وہ گولی چلانا برا نہیں ہے, غلط نہیں ہے. اگر کوئی آپ کے اوپر حملہ آور ہو رہا ہے, آپ دفاع کر رہے ہیں, اس کی طرف سے حملہ ہے, برائی ہے, آپ کی طرف سے وجوب ہے, یہ دفاع آپ پر واجب ہے. صحیح, چاہے وہ شوہر ہو یا مطلب یا پھر آپ کی مطلب کوئی اور کوئی رشتہ دار بھی ہو, کوئی بھی ہو سکتا ہے, اس میں مطلب چاہے بھی شوہر ہی کیوں اگر نہ یہ ہو, دیکھیں چاہے صلہ شوہر ہی کیوں نہ رحمی ہو. میں آ کر پھر یہ محاذ الگ ہو محاذ ہو گیا, ہم اور محاذ پہ نہیں تھے, آپ صحیح, اور محاذ پہ آ گئے. جب نہیں آگا صلہ سر, میں رحمی اتنی میں زیادہ آ مجھے جاتی ہے اصل میں بات, یہی مجھے کنفیوز کافی دنوں سے چیزیں کنفیوز کر رہی ہوتی ہیں, اور مجھے یہی ہے کہ میں نے ٹھیک کیا یا غلط کیا. تو مطلب کسی لیول پہ آ کے جب آپ کو لگے کہ اپنا دفاع کرنے کے لیے اگر آپ کو دوسروں کے عیوب بیان کرنے پڑیں تو کیا ٹھیک ہوگا؟ ہاں, ابھی ذکیہ مجھے نظر آ رہی ہیں, زیارت سے آئی ہیں, کربلا سے, زیارت قبول. آپ ان کے ساتھ کاؤنسلنگ کریں, وہ آپ کو بہتر سمجھا سکتی ہیں چلیں اس پہ. ٹھیک ہے, جزاک آج ہم اللہ, اس جزاک کلاس میں اللہ. جہاں یہ کاؤنسلنگ کا ایشو ہے, اس طرح سوال جواب کا ایشو نہیں ہے, اس لیے اب میں جزاک اللہ. اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ خدا آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور ہمیں بھی توفیق عنایت کرے کہ ہم بھی زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر کے لیے جا سکیں, اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو زیارت کر کے آئے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.